پریشانی دو یہ ہے کہ سب سے پہلے پریشانی ہے کہ جی میرے اقتدار کے لیے لاشیں گرا دو، اور لاشیں جو ہیں وہ معصوم پاکستانیوں کی ہمیشہ گرتی آئی ہیں۔ ارشد شریف ہمارا بھائی شہید ہوا، ہماری بیٹی جو تھی ایک رپورٹر وہ شہید ہوئی، اور بہت سارے کارکن مارے گئے۔ وہ اور بات ہے کہ نعیم الحق صاحب سمیت ان کے جگری دوست کی وفات پہ ان کے گھر نہیں گئے، ارشد شریف کی شہادت پہ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے 15 سال اس پارٹی کو خون پسینہ پیسہ سب کچھ لگایا اس کے اوپر، تو میری والدہ کا تمسخر سوشل میڈیا پہ اڑایا گیا۔ سب کچھ ہوتا رہا، سب کچھ دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے، احترام میں بھی رکے رہے، لیکن اب جو ہے وہ پانی سر سے اوپر گزر رہا ہے، اور اب مرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جس حد تک میں بچا سکتا ہوں، جس حد تک میں روک سکتا ہوں، جس حد تک آپ کے توسط سے بات کر سکتا ہوں کروں، اور سمجھاؤں لوگوں کو کہ اس کھیل میں اب سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو، کیونکہ وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں، غلامی سے نجات کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو وہ اپنے بیٹوں کو یہاں بلا لیں، کیونکہ باپ کی لیگیسی ہے، باپ اتنا بڑا کام ان کے مطابق پاکستان میں کرنے جا رہا ہے، تو پھر اپنے بیٹے بھی سامنے لے آئیں، غریبوں کے، معصوموں کے، پاکستانیوں کے بچے اور ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں، بیٹے اپنے بلا لیں یہاں۔ ایشو دو ہیں، ایک اقتدار، چاہے اس کے لیے لاشیں گر جائیں۔ آپ مجھے بتائیں ابھی پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ غلامی کی بات کرتے ہیں، غلامی تو ذہنی غلامی پہلے اپنی صحیح کریں، یہود کی غلامی ہے اس سے آزاد کریں اپنے آپ کو۔ ڈکٹیٹرشپ کی غلامی ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا پارٹی کے اندر، جو بات کرے گا پارٹی میں اس کو نکال دیا جائے گا، جرت ہی نہیں کسی کی، کوئی باتھ روم نہیں جا سکتا۔ ایک پیادہ ان کو ملا گنڈا پور، وہ آگ برس رہا ہے، وہ آگ اس لیے برس رہا ہے کہ وہ سی ایم ہے، اگلے سی ایم کا نام دے دیں وہ اس سے زیادہ آگ برسے گا۔ باقی پارٹی میں کون ہے؟ گوھر صاحب ہے، شریف آدمی ہے، ان کو کہہ دیا نکال دے، بزدل ہے۔ یہ بزدلی نہیں ہے، بزدلی یہ ہے کہ آپ غریبوں کو مروانے کے لیے یہ سارے احتجاج کی کال اور سارے ڈرامے بازی آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو اقتدار چاہیے، آپ کو پریشانی ہے کہ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے آئی پی پیز کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو اور مجھے ایک غریب آدمی کو بجلی کا ڈائریکٹ فائدہ ہوگا، اس کی زندگی بھی تو امپورٹنٹ ہے۔ کل کوئی تیسرا ملک، کوئی دشمن ملک کوئی تقریب کاری کر دے، یہ بھی تو ہمارے بچے ہیں۔ پھر آپ اپنے ریسورسز کے پی میں چلیں، آپ پیسہ بنا رہے ہیں، آپ مال گھر میں بنا رہے ہیں، آپ کے بھائی بنا رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کے پی کے اندر کیا کرپشن ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کرپشن کو تو لیگلائز سمجھ بیٹھے ہیں، آپ کرپشن کریں، کرتے رہیں، آپ کو شوق ہے کریں، نہ وہاں پل، نہ اسکول، نہ کچھ۔ آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے لوگوں پہ گولی چلے گی، ہم گولی ماریں گے۔ وہ کے پی کے لوگوں کو کون گولی مارے گا؟ کس کی باپ کی ضرورت ہے کہ اپنے پاکستانیوں پہ کوئی گولی چلائے؟ نہ ادھر سے نہ ادھر سے۔ تو آپ اشتعال کیوں دلا رہے ہیں؟ اس اشتعال کے اندر کوئی مر گیا تو 302 کی ایف آئی آر آپ پہ بھی کٹے گی، اشتعال دلانے میں خان صاحب کے لیے بھی کٹے گی، بغاوت کے لیے کٹے گی۔ کیوں کر رہے ہیں سارے کام؟ کیوں آپ قوم سے کھیل رہے ہیں؟ قوم اگر سیدھی پٹری کے اوپر، غریب کو فائدہ ہونے والا ہے، یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں، اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں گرانے کے بعد اگر پاکستانی قوم کو اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ گالی دینے سے، سلام کرنے پہ ہمیشہ سلام ملے گا، گالی دینے سے آپ کو گالی ملے گی۔ سینیٹ میں بات کرو گالیاں شروع ہوتی ہیں، ادھر بات کرو مولا جٹ کی سیاست شروع ہوتی ہے، بھائی ڈرتے ہیں، کسی کے باپ کا کھاتے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، ٹھیک ہے۔ غلامی سے تو آپ آزاد ہوں، یہود کی غلامی آپ کر رہے ہیں، انگریزوں کو خط آپ لکھ رہے ہیں، آئی ایم ایف کا پلان خراب کرنے کے لیے خط آپ لکھ رہے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کی غلامی آپ کے سر کے اوپر ہے، گوشت، چاند، تارے، یہ شرک کی چیزیں، غلامی آپ کے دماغ کے اندر ہے۔ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، غلامی آپ کے دماغ میں، کوئی بات کرے اس کو نکال دو، کوئی بدماشی کی بات کرے تو بسم اللہ۔ لیکن جو بدماشی کی بات کر رہا ہے، جو غنڈہ گردی کی بات کر رہا ہے، اس کا یہ تو دیکھیں، اس کا سٹیک ہے کہ وہ سی ایم بنا ہوا ہے۔ آج آپ کے پی کے میں ایک اور سی ایم کا نام دے دیں، آپ دیکھیں اس سے زیادہ بدماشی کرنے آ جائیں گے۔ باقی لوگ تو خاموش ہیں، باقی پارٹی تو تتر بتر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کی ماں، بہن، بیٹی، بچوں کو سیکیورٹی رسک پہ لے کے آ رہے ہیں۔ کبھی کوئی گاڑی کے نیچے کنٹینر کے آ جاتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے، کبھی گولی چل جاتی ہے۔ پھر کے پی کے ریسورسز آپ کو سی ایم شپ اس لیے دی تھی کہ آپ اس غریب ملک کے اندر جہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اسکول کالجز نہیں ہیں،
یتیم بیوائیں ماری ماری پھر رہی ہیں. ادھر آپ اپنے ریسورسز استعمال کریں اپنے پروٹیسٹ کے لیے. مطلب پولیس, کے پی کے پولیس اور پنجاب پولیس آمنے سامنے کھڑی ہے, دونوں شیلنگ کری. کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے؟ کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے؟ یہ پاکستانی ہے. ہمیں ان کی بھی امپورٹنس کی ضرورت ہے. ہم تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو جب میں ایس آئی ایف سی کی بات کرتا ہوں. اگر فوج اس وقت بھی ہمارے ٹائم پہ بھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی بہتر کام کر رہی تھی, اچھا کام کر رہی تھی, دیکھیں کیونکہ اقتدار کی تھی, فیض حمید کو اپنا باپ بنانا تھا, فیض حمید نے آ کے پریزیڈنٹ بنا دینا تھا, تو فوج دوسری طرف لے چلی اقتدار کے لیے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب گڑھ جوڑ کسی پاورفل انڈیویجول کا. وہ کیوں اتنا بڑا جائنٹ بن گیا فیض؟ وہ اس لیے بن گیا کہ جب آپ ملک کا جو چیف ایگزیکٹو وہ اس کا مل گیا. اگر وہ نہیں ملتا تو کسی کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسرا ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ, تو میں تو بڑا کلیئر ہوں. میں تو فیض حمید کو جب ڈی جی آئی ایس ہے وہ وردی میں تھا, آپ لوگ سب گواہیں, میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, میں نے تو اس کو تب ٹیک آن کیا. لوگوں کی تو ضرورت آج بھی نہیں اس کے لیے بات کرنے کی. میں اکیلا آدمی تھا, کہہ رہا تھا کہ یہ جائے گا, اس کے کرتوت کا کارنامہ ہے. میں خان صاحب کو بھی روک رہا تھا, تب بھی روک رہا تھا, آج بھی روک رہا ہوں. نہ کریں یہ کام. اس کام کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں, تباہی ہے. اس تباہی سے معصوم بچوں کی جانوں کو خدا را روکیں. ہماری عدلیہ ہے, ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. ان کی بڑی امپورٹنٹ ریلیونس ہے کہ کورٹس انٹروین کریں کہ آپ تڑیاں دے رہے ہیں, آپ آئین و قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنا رول پلے کریں. پاکستان میں انویسٹرز آ رہے ہیں, بڑے بڑے فگر ہیڈز آ رہے ہیں, کہ آپ اس کو اطمینان سے چلنے دیں. لیکن نہیں, سب خاموشی ہے. اگر سر آلو پیاز کے اوپر نوٹس ہو سکتا ہے تو یہ تو آپ رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ اسٹیٹ کو, کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے دھاوا بول سکتا ہوں؟ کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے شراب پی سکتا ہوں؟ کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے گولی چلا سکتا ہوں؟ تو یہ سب غیر قانونی چیزیں, تو مجھے روک دیا جائے گا. یہ تو بات کرنے پہ روک دیا جاتا ہے. تو آپ اتنا ہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں, تھریش ہولڈ. اور یہ تو کون ہے؟ ایک پیادہ ہے گنڈا پور. اس کے پیچھے جو پورا کہانی چل رہی ہے, ان سب چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں آج بھی پاکستانی قوم کو آپ کے توسط سے بڑی کلیئرٹی سے بولنا چاہتا ہوں کہ لاشوں کے ڈھیر کا انتظار ہے, لاشوں کے ڈھیر گرانے کی تیاری ہے پی ٹی آئی کے اندر سے. لیکن اس کے دوران کوئی تیسرا آدمی نہ فائدہ اٹھا لے. وہ بھی ہمارے بچے ہیں. نہ کے پی کے ہم سے الگ ہیں, نہ ہم کے پی کے سے الگ ہیں. کے پی کے لوگ بھی ہمارے اپنے امپورٹنٹ لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں. آپ پنجابی اور پٹھان کی لڑائی کرانے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ فیڈریشن سے کٹ کے افغانستان سے بات کریں گے. آپ کیا ہیں؟ آپ قائد اعظم ہیں, آپ باپ ہیں اس ملک کے, آپ بدماش ہیں, آپ غنڈے ہیں, آپ سپر پاور ہیں, کیا ہیں آپ؟ میرے آپ کی طرح انسان ہے. آپ کو سیاست کرنی ہے, آپ سیاست کریں. لوگوں کو ان کی شکل پسند نہیں اس پارٹی کی, کسی نے نہیں کہا ان کی شکل پسند کرے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کا دستور ہے کہ جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں, کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں, گاڑیاں رکی ہوئی ہیں, 5-10 ہزار آدمی ہیں, جلسہ کر رہے ہیں, 500 1000 1500 قریب لوگ ہیں. ادھر ہی آپ نے دیکھا تھا معصوموں کو جب یہ دھرنا 2022 میں شروع ہو رہا تھا, ناشتے کے بغیر, باتھ روموں کے بغیر, ننگے پیر تھے معصوم لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو اگر خان صاحب کو بھی یہ سیاست کرنی ہے اور بدماشی اور غنڈہ گردی کی سیاست کرنی ہے, تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سیاسی فتح کس کی ہوتی ہے اور دفن کون ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ جب پولیس والا مارا جاتا ہے, ایک ٹکٹ چلتا ہے, بڑا افسوس ہوا بہادر آدمی کا. فوجی بارڈر پہ مارا جاتا ہے, جھنڈا لگایا اس کے اوپر. کیا یہ لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ ہم تو باتیں کرتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے جان دے دیں گے. کوئی ہم میں سے جان دینے کو تیار نہیں ہے. سب ڈرامے بازی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جنہوں نے بہتر کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کریں. میں نے کبھی کسی اخبار میں, کسی میڈیا چینل کے اندر یا کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا سنا کہ ایس آئی ایف سی نے, فوج نے, پولیس نے یہ سارے کام کیے, یہ بہتر کام کر لیے, جس سے پاکستانیوں کی قسمت بدل رہی ہے, پاکستانیوں کے لیے اچھا کام ہو رہا ہے. جس نے اچھا کام کیا اس کو اچھا کام کرے, جس پہ تنقید کرنی ہے آپ اس پہ تنقید کریں, اس پہ تو کسی نے آپ کو نہیں روکا. لیکن جو آج جو بیسک مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا وہ یہ ہے کہ عوام کو بچانا ہے, کیونکہ اندر پلاننگ پی ٹی آئی کے اندر ہو چکی ہے کہ بندے مار رہے ہیں, بندوں کی لاشیں گرانی ہے, اس پہ سیاست کرنی ہے. اس کا بھی حاصل رخ نہیں ہوگا, معصوم لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے. اور پھر سے تیسری قوت کوئی فائدہ نہ اٹھا رہے. آپ کرپشن کر رہے ہیں, کے پی کے میں آپ کرتے رہے, آپ کہتے ہیں ہم پہ سیاسی کیس بنا دیے. 190 ملین کا کیس میرے باپ نے بنایا ہے, سیاسی کیس ہے وہ,
منع کیا تھا آپ کو, کیبنٹ کے اندر منع کیا تھا. آپ لوگ کے ریکارڈ کا حصہ آرکائیوز میں میری وہ ساری ڈیٹیلز پڑی ہوئی ہیں کیبنٹ کی. 190 بلین سیاسی کیس ہے, 9 مئی سیاسی کیس ہے. آج جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ سیاسی کیس ہے. کس نے آپ کو کہا نہ کریں آپ یہ کام؟ آپ جان کے انلیگل کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ کنفرنٹیشن آپ کو روکیں, اندر گولیاں چل جائیں, خود ہی بندے مار دیں, مدعا کسی اور کے اوپر ڈال دیں. ٹھیک ہے, یہ طرز سیاست جو ہے نا, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ دیکھیں میں 2 سال پہلے ٹھیک کر مجھے تو خان صاحب سے بہت پیار تھا. میں تو ان کو اس وقت بھی روکا, میں نے ان کو جاتے ہوئے بھی بتایا آپ تو گولیاں چلیں گی. انہی کے پیاروں نے ان کو گولیاں چلائیں جن پر بھروسہ کرتے تھے. لیکن آج بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کا دماغ کدھر ہے؟ مطلب کوئی نعوذ باللہ کوئی آسمان سے اترا ہوا انسان تو نہیں ہے کوئی بھی. آپ لیڈر سے پیار کرتے ہیں لیکن اندھا, یہ کیا بات ہے, آپ زبان سے بول نہیں سکتے, آپ باتھ روم نہیں جا سکتے, آپ صرف آگے بتائیں میں آگ لگاؤں گا, میں اس کو گولی مار دوں گا, میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, میں اس کے ساتھ اٹیک کر دوں گا. آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی پردہ داری نہ چھوڑیں, کسی کے گھر کے اندر گھس جائیں. میں آپ میں سے یہاں کسی کو گالی دوں گا تو آپ میرا گریبان نہیں پکڑیں گے, آپ مجھے کہیں گے مجھے ہار پہنائیں گے. ایک لمٹ ہے. آپ میں سے شاید ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے وہ آپ کو روک دیں, چلو غلطی ہوگی, میں دوسری دفعہ پھر گالی دوں گا تو آپ میرے جوتے ہی ماریں گے نا. پھر ایک لمٹ ہے ہر چیز کی. ریاست کی بھی ایک لمٹ ہے, سیاست کی بھی ایک لمٹ ہے, گورنمنٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. بٹ ادھر میری گزارش ہے اپنے سپریم ہائر کورٹ سے کہ وہ انٹروین کر کے ایک ماحول پاکستانیوں کے لیے اچھا ہو رہا ہے. نہ تو یہ پی ٹی آئی کے باپ کا ملک ہے, نہ یہ نون کے باپ کا ملک ہے, نہ یہ پیپلز پارٹی کے باپ کا ملک ہے, نہ ایم کیو کے باپ کا ملک ہے, کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے. ہم سب کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لائکس اور ڈس لائکس ہیں. میں بھی تو آپ کے سامنے ہوں, کس بے دردی سے مجھے نکالا سچ بات کرنے کے لیے. تو کیا ہوا, میرا سانس رک گیا, میرا رزق رک گیا, میں اندھا ہو گیا, بہرا ہو گیا, کڑا ہو گیا, لنگڑا ہو گیا. رزق تو اس کے اوپر والے ہیں, تو وہ راضی ہے, تب تک چلتی رہیں گی چیزیں. لوگ ڈر رہے ہیں, پاپولیرٹی ویو کے اوپر لڑ رہے ہیں. بھائی پاپولیرٹی از ناٹ دی گارنٹی آف دا کوالٹی, یہ کہاوت ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو, ہم سب کو اس چیز کو بڑکے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پھر بھی یہ سوچ لیا ہے کہ آپ نے یہی سیاست کرنی ہے تو پھر سیاسی فتح اور دفن کی تیاری سامنے ہے, رزلٹ بھی سامنے ہے. ڈیسائیڈنگ مومنٹس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے. پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خود مختاری کو اب کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, میں کوئی فین نہیں ہوں اس گورنمنٹ کا, نہ کوئی میں بہت اس گورنمنٹ کو بھی کوئی ایلیجبل توپ سمجھتا ہوں. لیکن جب گورنمنٹس ان پلیس ہوتی ہیں, مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو مینڈیٹ 18 میں ہم نے چوری کیا تھا, آج یہاں چوری ہو گیا. یہ تو کہانی کوئی نئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سیدھا حساب ہے. 18 میں ہم نے کیا تھا, اس بار یہاں ہو گیا. تو اس میں تو نارمل سی چیز ہے. جیسے چوری ہے, کرپشن ہے پالیٹکس کے اندر, بہت نارمل سی چیز ہے. آپ کو کبھی برا ہی نہیں لگتا کہ یہ چور ہے, اچھا چور ہے, کتنی چوری کی, 100 کروڑ روپئے, اچھا چھوٹا چور ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ملک کو اس دہرائے پہ لے آئے ہیں, پولرائز کر دیا, گالم گلوچ. ٹھیک ہے, میں نے ابھی ایک آڈیو ٹیپ میر صاحب کے شو پہ دی ہے. پورے پاکستان کو میں نے چیلنج کیا ہے, جائیں پوری دنیا میں مجھے پروف کریں میں رانگ ہوں. میں نے جھوٹی چیز دی ہے, میں نے کوئی کٹ پیش کر کے دی, ایک چیز دی ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دید مروت لحاظ بہت ہو گیا ہے. مجھے اس دورائے پہ نہ لایا جائے کہ مجھے پھر اپنے فون سے آپ سب کے آگے چیزیں رکھنی پڑ جائیں, قوم کے آگے. اور اس وقت جب یہ قوم کسی کو سر پہ بٹھاتی ہے تو اپنے پیروں کے نیچے لاتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتی ہے. ہماری جذباتی قوم پیار بھی کھل کے کرتی ہے اور نفرت بھی کھل کے کرتی ہے. میں بار بار یہ وارن کر رہا ہوں کہ اس سچویشن تک نہ لائیں جہاں چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. جی واجد صاحب یہ بتائیے گا, نہ آپ گورنمنٹ کے فین ہیں نہ آپ اپوزیشن کے فین ہیں, تو پھر کس کے فین ہیں آپ, کس حیثیت سے یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا, ویڈیوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کوئی ایسی ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں جن سے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ میں اسی کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں جس کیپیسٹی میں آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں. میں بھی پاکستانی ہوں, آپ بھی پاکستانی ہیں. لیکن کوشش ہر بار رہتی ہے کہ مجھے نااہل کر کے گھسیٹ کے گرا دیا جائے. لیکن ہر بار اللہ کی مہربانی میں اہل ہو کے آیا تھا, تو میں ایک سٹنگ سینیٹر بھی ہوں. اور میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں. میں آپ کی بات کروں گا, آپ میری بات کریں گے, ہم میں اختلاف ہو سکتا ہے بات کرنے کے اوپر, ایشوز کے اوپر. دیکھیں گھٹیا ویڈیوز کا میں قائل نہیں ہوں, وہ تو میرے فون میں بہت بھری ہوئی ہے, لیکن اس میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ کسی ذاتی زندگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. لیکن میں کانکریٹ
اندر خانے کیا ہو رہا ہے اور باہر خانے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے اس سے ریلیٹڈ، کیونکہ میرے پاس دید لحاظ ہے. آج بھی خان صاحب کی ماں پہ یا بہن پہ کوئی بات آئے گی تو میں ویسے ہی کھڑا ہوں گا جیسے آپ کی ماں بہن کے لیے کھڑا ہوں گا، اپنی ماں بہن کے لیے کھڑا ہوں گا. لیکن یہ سچویشن کے اندر میں میرا بھی جو مقصد ہے وہ یہ کہ میں اعلان کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کے توسط سے کر رہا ہوں کہ کس طرح قتل و غارت رک جائے. لیکن اگر آپ نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے اور کرنا چاہتے ہیں پھر چیپٹر کلوز ہے. کل نواز شریف نے آڈیو کی بات کی کہ میرے پاس آڈیو، ان کی بیٹی کرتی ہے میرے پاس ویڈیوز ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا بھی موبائل بھرا ہوا ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سی ویڈیو سے بھرا ہوا ہے. بتا دیا نا میں، تو کلیئر کر ڈاؤن دیا. لوڈ کرتے ہیں یا تو سوال یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کی بات کریں جو لاشوں کی سیاست چاہتی ہے، تو جب ایک سیاسی جماعت کو آپ ایک شہباز سے 30 کلومیٹر باہر جلسے کی طرف سے اور پھر 2 شہروں کو آپ 10 کروڑ 63 لاکھ کے کنٹینر لا کر قومی خزانے پر خرچ کر کے بند کر دیں تو پھر آپ کہیں کہ دوش ہو گیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ آئینی حق بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے. آپ بھی میرے خیال سے غالباً اسی پاپولیرٹی ویو کا حصہ بنے گی. نہیں میں سوال آپ کا حق ہے. دیکھیں، احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا، اس کی ٹائمنگز کا احتجاج کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، میرے گھر میں وفات ہوئی ہے اور آپ ڈھول بازے لے کے آئیں گے تو جوتے ہی کھائیں گے نا. پھر میں کہوں گا میرے گھر میں میت ہے، آپ ڈھول بازے کے میوزک کے انٹر ہو رہے ہیں تو میں جوتے ہی ماروں گا آپ کو. اسی طرح جب ملک کی قسمت بدل رہی ہو یا بہتری کی طرف جا رہا ہو یا تھوڑی سی بہتری کی طرف جا رہا ہو، اچھائی کی طرف جا رہا ہو، میں نے آپ کو چیزیں گنایا، مجھے چیلنج کرے نا. پیٹرول سستا ہو رہا ہے، پیٹرول اور سستا ہوگا اللہ کے حکم سے. ڈالر 350 ملا تھا اسی پی ڈی ایم کی حکومت سے، 345 335 پہ، 55 روپے نیچے، 500 روپے بعد ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. آئی ایم ایف کا پلان ہو گیا، 9 سینٹ کی بجلی آپ کو انڈسٹری کو ملے گی، انٹرسٹ ریٹ نیچے گر گیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیلنس پر آ گیا ہے، ریکارڈ ریمیٹنسز، غریب جو بچے مزدور ہمارے بھائی لوگ وہاں کما رہے ہیں وہ سب بھیج رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے. پیٹرول جب سستا ہوگا تو مہنگائی کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی تو شاید مجھے آپ کو اتنی پرابلم نہ ہو. لیکن لوگوں کو ہے کہ وہ 3 روٹی کی جگہ 2 روٹی لیتے ہیں، 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی لیتے ہیں. غربت تو آپ اس ملک کے اندر دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی نہریں پی ٹی آئی نے بہائی تھیں اور نون لیگ نے بہائی تھی اور سو اینڈ سو فور سب نے بڑھائی، کسی نے نہیں کیا. یہ ایکسپائرڈ شیلف لوگ ہیں، ان سے آپ یہی توقع کر سکتے تھے، یہ جو توقع آپ کو ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، واللہ عالم 72 گھنٹے اگلے ہفتے پھر ایک پاکستان کے لیے بڑی خبر، گڈ نیوز آ رہی ہے، بہت بڑی خبر آ رہی ہے، اچھی بڑی خبر آ رہی ہے. پی ٹی آئی بھی اس کے اندر کرتی رہی کوششیں، دل کا زور لگایا سب نے. اب اگر ایس آئی ایف سی کا کریڈٹ ہے تو میں بتائیں نا، میں کیا کروں، میں کیسے کہوں کہ یہ کریڈٹ ان کا ہے، ان کا جب ہے ہی ایس آئی ایف سی کا کریڈٹ. اور ایس آئی ایف سی کی جب بات کرتے ہیں، آج آپ کو ملک میں پہلے میرے اعتبار میں جب میں پارٹی میں تھا کون پیسے دیتا تھا؟ ملک کے کیوں لون دیتے تھے؟ فوج کے منہ کو دیتے تھے. ہمیں ہمارے اندر یہ الرجی جو کریٹ کی ہے پولرائز کر کے، ہر بات پہ گورنمنٹ سے بات کرو، پی ٹی آئی سے بات کرو. بھائی اس آدمی فرشتے ہیں، منہ سے بولنے کی جرت تو رکھو. فوج کی بات کر رہے ہو بھائی، کرو کھل کے بات. فوج کی اچھی چیز ہے سرائیں گے، غلط چیز ہے. کھڑا ہوا نا میں آپ کے سامنے، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، میں تو آپ سے بھی کمزور ہوں. لیکن فیض حمید کے آگے کھڑا ہوا نا جب وہ یونیفارم میں ڈی جی آئی سی کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، پریشانیاں جھیلی، ٹھیک ہے، اللہ توکل تھا. میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں لیکن ایمان مضبوط ہے. 2 سال سے پارٹی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں یا نکالا گیا ہوں تو کیا ہو گیا؟ میرا رزق چلا گیا، میری زندگی چلی گئی، میرے لیے مشکلات ہو گئی، کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. میں آزاد ہوں. میں اس غلامی کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا تھا جدھر ڈکٹیٹرشپ ہو، جدھر مجھے کہ آگ لگا دو، بندے مار دو. میں نے خان صاحب کے لیے مورلی، ایموشنلی، فائنینشلی جو کام کیے ہیں، وہ 3-4 آدمی تھے پارٹی کے اندر جنہوں نے وہ کیا. ترین صاحب تھے، علیم خان صاحب تھے، ٹھیک ہے. کہاں ہے وہ پرانی پارٹی؟ کس طرح اٹھا؟ میں تو ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو 9 مئی واقعہ کیا تھا، ہاتھ اٹھا کے پیچھے باندھ کے داستان، داڑھی لگا کے، بال بڑے کر کے، سفید لگا کے آ گئے کہ جی ہم اب سیاست نہیں. میں ان بغیرتوں میں سے نہیں ہوں. میں جب پاکستان کی تحریک انصاف عروج پہ تھی اور عمران خان صاحب چاند پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس ٹائم پہ میں نے سروائیو کیا اور میں نکلا باہر کیونکہ میں نے ادھر سے بات کی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کے پی کے ایک وزیر اعلیٰ ہے جو کہ بہت ابیوز لینگویج یوز کرتا ہے، اپنی سیٹ کو مس یوز کرتے ہوئے. دوسرا، آپ عمران خان کا قومی سیاست میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جہاں تک آپ کے سی ایم کے پی کے کی بات کریں, گالی دینے سے میں نے آپ کو جیسے ہی کہا, میں تو کراچی والا ہوں, گالیوں میں اتنی سپیڈ ہے کہ اسپورٹس کار بھی پیچھے رہ جائے گی, ٹھیک ہے. تو اللہ کا احسان ہے, اللہ نے خود کفیل کیا ہے ہر شعبے کے اندر, 2 پیسے جیب میں بھی ہے, دماغ کی گرمی بھی ہے, جذبات کی گرمی بھی ہے, زبان کی گرمی بھی ہے, سب کچھ ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ گالی یا بد اخلاقی سے چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ مجھے سلام کریں گے, آپ کو جواب میں سلام ہی ملے گا, عزت دیں گے ڈبل عزت ملے گی, بدماشی کریں گے ڈبل بدماشی ملے گی. تو میں بہت محتاط ہو کے لفظ چن رہا ہوں, کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے ساتھ آپ لوگوں کو پھر معافی تلافی کے لیے جانا پڑے. تو میں بڑا کلیئر ہیڈڈ ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, جہاں تک عمران صاحب خان صاحب کا مستقبل ہے سیاسی, جس سے روک رہا تھا ادھر تک وہ چلے گئے, اور اب جس ڈگر پہ جا رہے اس آخری کیل وہ ٹھوک رہے ہیں سیاسی کفن کے اوپر. اس کے بعد کوئی کمنگ بیک نہیں ہے, اس کو بڑی کلیئرٹی رکھیں. نہ فیض حمید صرف کورٹ مارشل نہیں ہوگا, جہاں آپ لوگ بھی ہنستے تھے کہ کچھ نہیں ہو رہا, کہ نہیں ہوگا, فلانا ہوگا, ہوا. کورٹ مارشل بات رکے گی نہیں, سزا ہوگی, کیونکہ ملک سے بڑا کوئی نہیں ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کا 190 ملین کا کیس ہے, یا 9 مئی کا کیس ہے, یا جو اب ہونے جا رہا ہے, اس کا پرچہ 302 کا جو لوگ کوئی اگر مرا خدا نہ خواستہ, کس کے اوپر کٹے گا؟ انسٹیگیٹ کرنے کے اوپر, وائلنس کریٹ کرنے کے, کس کے اوپر جائے گا؟ عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں گنڈا پور نے جو باتیں کی ہیں, میں کہتا ہوں غلط باتیں کی ہیں, میں کنڈیم کرتا ہوں. آپ لیڈر کو چومتے, آپ کہتے ہیں لیڈر ماحول دیتا ہے. آپ یہاں مجھے ماحول دے رہے ہیں کہ میں آپ مجھے میری بات سن رہے ہیں. اگر آپ یہاں آگ لگا دیں, مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں, پتھر مارنا شروع کر دیں, تو میں کیسے بات کروں گا؟ تو مستقبل بلیک, کالا, کاٹا, یہی کر لے زور لگا. یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل جو صحافیوں سے گفتگو کی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 25 اکتوبر کے بعد اگر آئینی ترمیم آئی تو پھر شاید نہ ہو سکے, اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم اس کو کر لیں. دوسری بات یہ بتا دیں کہ پہلے بھی آپ نے ارشد شریف کے حوالے سے اس والے حال میں پریس کانفرنس کی تھی اور بڑی بڑی باتیں کی تھیں. ابھی بھی آپ کے پاس آڈیوز موجود ہیں, ابھی آڈیو لیکس کیس بھی سپریم کورٹ میں لگ رہا ہے. تو کیا آپ یہ ساری آڈیوز لے کے سپریم کورٹ میں جائیں گے تاکہ یہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے یہ بھی ننگے ہو جائے, جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی ہو جائے, ایک بات طے ہو جائے؟ سر کوشش کریں کوئی ننگا نہ ہو, شرم آتی ہے دیکھ کر. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی, میں نے جو اتنی بھی بات آج تک کی ہے آپ لوگوں سے, اس کو ثابت کیا ہے, ثبوت کیا. مجھے جتنی چیزیں میرے پاس ہیں میں بالکل دوں گا, پرووائڈیڈ کسی کا انٹرسٹ ہو ارشد شریف کا کیس کھولنے کے لیے. اس کا کیس کھولنے کے لیے کیوں سب دائیں بائیں شائیں ہو رہے ہیں؟ سوچے تو نا آپ کہ اس ارشد شریف کو شہادت کا فائدہ کس کو ہونا تھا. کامن سینس کی باتیں ہیں نا. میں تحریک انصاف کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ پیار کرتے ہیں, بالکل پیار کریں, لیکن جرت تو کریں صحیح بات کو صحیح کہنے کی. ہم تو کابینہ میں تھے, سیدھی بات کرتے, گریبان بھی پکڑتے تھے منسٹر کا, ہم نے تو کبھی نہیں سنی. اور خان صاحب نے بھی ہمیشہ عزت سے پیش آئے. ایک ہی سازش کے اوپر جب میں کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا, تو میں بار بار نااہل کرنے کی. اب بہت ساری کوششیں چلتی رہتی ہیں, لیکن جب تک وہ راضی ہے تو میں کیا کہتا ہوں. میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا جو کچھ تھوڑا بہت میں اور آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور ایسا نہیں کہ میں کنٹریبیوشن کے اندر کوئی اتنی سی کنٹریبیوشن میں کر رہا ہوں, لیکن میں تو صرف ایس آئی ایف سی کو دے کے بھی چل رہا ہوں کہ ایس آئی ایف سی نے کمٹمنٹ دی ہے, ایس آئی ایف سی نے محنت کی ہے, ایس آئی ایف کے آئی پی پیس پی ٹی آئی کے دور میں بھی فوج نے اس کو ریزالٹ کی طرف لے گئے, لیکن اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی آئی پی پیس تھی. آج بھی جو حکومت وقت ہے ان کے نام بھی آئی پی پیس کے اندر سر فہرست ہیں. بہت نیک لوگ ہیں بھائی ہم سیاستدان لوگ, ٹھیک ہے, لیکن فوج نے جب اپنے بندے کو نہیں چھوڑا تو فوج نے آئی پی پیس سے بھی ری نیگوشیٹ کیا. اس کا کریڈٹ آپ دیں گے نا, اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو پاکستانیوں کو ہو رہا ہے. محلات میں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کسی کو, ٹھیک ہے, نہ کسی کی کوئی حیثیت یا اوقات ہے. بٹ اگر کوئی ٹھیک کام کر رہا ہے اور گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے
پھر آپ کا سوال ہے جی یہ فارم 47 کی ہے، تو میں نے آپ کے توسط سے کہا تھا کہ اس میں چھولے کھا ہی رہے ہیں نا چھولے آج تک. میں آگے بھی کہہ رہا ہوں، جو بلاول صاحب کی آپ نے بات کی، میری بھی 10-12 دن پہلے بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی. کلیئر ہیڈڈ آدمی. کبھی آپ نے وائلیشن کی یا وائلنس کی بات سنی آپ نے؟ عزت تمیز سے ملتے ہیں، گرومڈ ہیں، کچھ چھچورا پن نہیں ہے. تو ان کی بات کا تو وہی جواب دے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 21 اکتوبر میری تاریخ پیدائش ہے، تو ہم آپ سب کیک کھائیں گے انشاءاللہ. اور جو باتیں میں نے آپ کو 3 مہینے پہلے بتا دی ہیں، میں آج بھی اپنی ان باتوں پہ قائم ہوں. ویسے ہی ہوگا جیسے کہا ہے. 2018 میں ہم نے الیکشن چوری کیے تھے اور 2024 میں انہوں نے الیکشن چوری کی ہے، لیکن آپ نے آج تک جو الیکشن چوری کرواتے ہیں، جو حکومتیں بنواتے ہیں، گراتے ہیں، جو لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے زبردستی ایک جماعت کو چھڑواتے ہیں. سعد اللہ بلوچ کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا، آپ نے ایک لفظ نہیں لکھا اس پہ، ایک لفظ آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی. آپ نے ان غیر جمہوری قوتوں کے آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، آپ اس کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں. کیا ان کی یہ ڈومین ہے کہ آپ کا کہاں سے تعلق ہے بھائی؟ سن لیا آپ کی بات. بات. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرے پنجاب سے. نہیں، کس چینل سے؟ میں EPI ایگزیکٹ پریس انٹرنیشنل سے. آپ کا نام کیا بھائی؟ شاہد حقنواز. شاید بھائی دیکھیں میری بات سنیں. جن قوتوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ان قوتوں کی بات پھر آپ یہ کر کے مجھ سے نہ بات کریں. آپ ہمت کر کے بولیں فوج. آپ کا اشارہ فوج کی طرف. کھڑے ہیں نا اپنی بات پہ؟ ٹھیک ہے، کھڑے ہیں. فوج کی بات کر رہے ہیں نا، یہی کر رہے ہیں نا. اب آپ فوج کی 75 سالہ انڈیپینڈنس کی تاریخ کے اندر بارڈرز پہ جو مر رہے ہیں وہ فوجی ہیں، وہ میں اور آپ نہیں ہیں، پولیس والے ہیں. اپریشیٹ کر رہے ہیں نا آپ. اس کا مطلب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں وہ جان دیتے ہیں. آپ کو بھی تکلیف ہے ان کی جان جانے کی، لیکن ہم نے ان کی جان جانے پہ کیا دیا ان کو آج تک سیاستدانوں نے؟ میں سب سے پہلے گناہ گار سیاستدان سمیت اپنے آپ کو، سب سے پہلا گناہ گار پاکستان میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں ایز سیاستدان سارے سیاسی ارینا کے اندر. اب آپ کہتے ہیں کہ فوج قربانی بھی دے، فوج آپ کے لیے جمہوریت کی گورنمنٹ کے کام بھی بیک اینڈ پہ جا کے کرے، آپ کو فائدہ بھی دے اور اس کو آپ گالی بھی دیں، آپ اپنی ڈیفینس لائن کی ماں بہن بھی کریں. اور ویسے سے یہ کام کوئی ملک ٹوٹنے سے نہیں بچ سکتا اگر یہ کام آپ کا شروع ہو جائے. جب آپ بات کریں کہ جی فوج کی مداخلت ہے، تو آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ جب سیاستدان رومال سے لے کے کوٹ سے لے کے قمیض سے لے کے پینٹ اتارنے کو تیار ہے، بکنے کو تیار ہے، تو ادھر اس ملک کے اندر آپ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ کس پرنسپل کی بات کریں؟ کس پالیٹیشن کی بات کریں؟ بلیم خود لینا سب سے پہلے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے آپ کو کہا کہ میں سب سے پہلے بلیم لیتا ہوں. ٹھیک ہے، بات ہے جرت کی. اگر ایک آدمی آپ نے اگر 10 کام اچھے کیے ہیں، 3 کام غلط کیے تو آپ کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. سیاستدانوں نے 6 کام غلط کیے 10 میں سے، اسی لیے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اسی لیے آپ بھی اگر جب اٹیک کرتے ہیں کسی سے غلطی ہو جائے تو سیاستدان ایزی ٹارگیٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم بکے ہوئے لوگ ہیں. ہم نے سیلف انٹرسٹ کے بغیر کوئی کام زندگی میں کیا نہیں. اور دیکھیں اللہ کی مہربانی ہے، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، نہ تو میں نے کلیم کیا میں اسپوکس پرسن ہوں. میں تب اسپوکس پرسن کیوں نہیں کہلاتا تھا جب تحریک انصاف میں تھا؟ تب اسپوکس پرسن کیوں نہیں کہلاتا تھا جب MQM پاکستان کراچی آنے نہیں دیتی تھی اور میں عمران خان صاحب کو کراچی میں انٹری کراتا تھا؟ تب کیوں نہیں آپ لوگ مجھے کہتے تھے؟ یا آپ مجھے آگے بتائیں کہ میں نے فوج سے یا گورنمنٹ سے یا میرے باپ دادا نے کوئی پلاٹ لیا ہے، کوئی پیسہ لیا ہے، کوئی جداد بنائی ہے، کوئی ٹینڈر لیا ہے؟ نکالے نا میرے لیے. نکال سکتے نہیں ہیں. باتیں سب کریں گے بھائی، تو میں جو بات بھی ٹھیک کہا ہوں. فیض حمید میرا باپ تھا، فیض حمید بھی فوجی تھا، DGI تھا، سب سے طاقتور آدمی تھا پاکستان کا. آج کے دن بھی اس سے بات کرتے ہیں لوگ جرت نہیں کر رہے. میں نے کی، کرتا رہا، تکلیفیں اٹھائی نا، فرمائشی ڈسکوالیفیکیشنز بھی ہوئیں، کاروباری پرابلمز بھی ہوئے، کتابیں بھی کھلی، اس ادارے میں بھی گئے. کیا ہو گیا؟ عقل تھی، اللہ نے ہمت دی تھی. غلامی نامنظور. میں تو عمران خان صاحب کے کال پہ چل رہا ہوں، وہ بھول گئے ہیں جو پڑھا انہوں نے مجھے پڑھایا تھا. مجھے تو یاد ہے، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیے بلائنڈ فالوئنگ کی لمٹ ہے. آپ اپنے باپ کو بھی بلائنڈ فالو نہیں کرتے ہیں. جہاں آپ کو مروانے کے لیے لا رہے ہیں، گالم گلوچ کے لیے لا رہے ہیں، آگ لگانے کے لیے لا رہے ہیں ملک کے اندر، یہ کون سی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ سب مجھے بتائیں. آپ لوگ کیوں نہیں شیشے توڑ رہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں مائک آگ لگا رہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں ماچس کی تیلی لگا رہے؟ تو ہم درد لوگ ہیں پاکستان کے. آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں، سخت سوال کر سکتے ہیں. جی دیکھا ایک منٹ دیکھا ایک منٹ باس، ایک منٹ باس، دیکھیں ایک سیکنڈ. سپریم کورٹ سے سب سے بڑی خبر آ گئی ہے، پلیز سن لیں. انہوں نے نظر ثانی کیس جو ہے 63A کو عدم قرار دے دیا ہے ابھی. تو آپ نے 21 سے پہلے مجھے کھانا کھلا دیں. سن تو لیں. اب آپ ذرا وہ ڈیٹ
26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो जाएगी। ऐसे 21 अक्टूबर मैं और आप सालगिरह का केक खुशी के साथ खाएं। और जो मैंने आपको 2 महीने पहले बातें की थी, आपके पास तो हर चीज़ है, तो चेक कर लें, मैं अपनी जगह पे कायम हूँ। जी बॉस, चीफ 1 मिनट। क्या आप बाकायदा तौर पे तहरीरी दरखास्त भी देंगे, रिव्यू करेंगे सुप्रीम कोर्ट से? और दूसरी बात, आप समझते हैं कि पीटीआई और हुकूमत के अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अब मुज़ाकरात का अमल शुरू होना चाहिए, इसमें आपका भी किरदार हो सकता है कि आपको क्लीन रहे? देखो भाई, देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को मुझसे ज़्यादा वहाँ एजुकेटेड, पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको सबसे पहले खुद ही इंटरवीन करना चाहिए इसके अंदर। और उनकी इंटरवेंशन के लिए बहुत सीधी सी है कि एक आदमी, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं, ये 2 कानून, ये जो तासुर सियासतदानों ने दिया ना कि पीटीआई की पुष्ट पे कोर्ट खड़ी हो गई है, ये तासुर दे के सियासतदानों ने बेच दिया है कि पीटीआई की पुष्ट पे कोर्ट खड़ी है और गवर्नमेंट की पोस्ट पे स्टैब्लिशमेंट खड़ी है, और ख़ुद निकल गए सियासतदान बड़े प्यार से, और आमने सामने खड़ा। ये गलत परसेप्शन है। ना तो स्टैब्लिशमेंट का वास्ता है कि मंसूर साहब या काजी फाई साहब कंटिन्यू करें नहीं करें, जो जिसका जो हिसाब किताब है। गवर्नमेंट का भी काम है कि अपने पैरों पे खड़ी हो, अपना बोझ ले। ये ना कहें हमें तो पता ही नहीं था, पार्लियामेंट के अंदर पुलिस चली गई, वज़ीर को भी नहीं पता था, आईजी को भी नहीं पता था, ऐसे। और गरीबों की कुर्बानी ना करें कि एसएसबी को सस्पेंड कर दो, एसएचओ को सस्पेंड कर दो। ना ही कोर्ट्स बुलाकर हमारी पुलिस की तजलील करें, ना चीफ मिनिस्टर्स करें, ना मिनिस्टर्स करें। ये वर्दी में मोटी मोटी वर्दियां पहन के थोड़े निकल आए मेरे आप जैसे लोगों को तकलीफ़ों में खड़े होते हैं। तनख्वाहें आपने इनकी इतनी दी हुई हैं कि रिश्वत कंपल्शन उनके लिए बन गया है। 500 रुपये वो किसी गाड़ी वाले से लें तो कैमरे के अंदर हम उसके कपड़े उतार देते हैं, लेकिन 5 खरब कमाने वाले आदमी को हम साथ खड़े होकर से तस्वीर खिंचाते हैं। ये माइंडसेट अब हमें चेंज करना होगा और करेंगे इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट शुड टेक नोटिस इस वायलेंस का, ये नो गो एरिया का, जहाँ कानून मना कर रहा है उस पर खड़े होने का। और जो हमारे मुल्क में अभी डेवलपमेंट से रिलेटेड लोग आ रहे हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट्स, उनको एक इंप्रेशन देने का भी। आप दुनिया में क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? कंटेनर खड़े हैं, यहाँ तो पोर्ट नहीं है भाई इस्लामाबाद के अंदर, यहाँ तो समुंदर नहीं है। आप मजाक बना रहे हैं। आपने IMF को लेटर लिखा तहरीक इंसाफ ने ताकि पाकिस्तानियों की तकदीर ख़त्म हो जाए, ठीक है। आप अंग्रेज़ों को लेटर लिख रहे हैं, वैसे आप कह रहे थे साइफर हिला हिला के कि मुझे ग़ुलामी नामंजूर है। आप खुद ज़हनी ग़ुलामी से तो बाहर आएँ, और PTI के सपोर्टर्स भी बाहर आएँ और सही दिखाएँ, उसको भी बचाएँ। मेरी तो दुआ है कि उसको भी अल्लाह ताला अकल दे दे कि वो इस चांद ग्रहण और चांद और सूरज और कच्चा गोश्त और बीफ और मटन से अगर तकदीरें बदल जाती और बादशाह मिल जाती और प्रेसिडेंट बन जाता और प्राइम मिनिस्टर बन जाता तो सर फिर मैं और आप भी यही काम कर रहे होते। जनाब फैसल साहब, पहली बात है, पहला सवाल तो ये है कि आप जो तंबीह कर रहे हैं PTI को, इमरान खान को, वो कि वो आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आप क्योंकि मौजूदा हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, फौज का नाम हम लेना चाहते भी हैं और लेते भी नहीं हैं, ले भी नहीं सकते, डर लगता है। आपको तो नहीं लगता? हमें लगता है। ठीक हो गया। फौज का किरदार भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर इस पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है तो फौज ने ही पहुँचाया, चाहे उसको आप अच्छे रूप से देखते हैं या गलत से, दोनों सूरतों में उनका किरदार है। मेरा सेकंड सवाल ये है कि आपकी बात हुकूमत को मानती है, आप उनको तो मशवरा दें कि अगर PTI या इमरान खान या उनके जो पार्टी के कहीं के भी वो एहतजाज करते हैं, वो कोई जलसा करते हैं, अगर जलसे के लिए उनके लिए जगह मुख्तस की जाती है तो वहाँ पर उनको करने दिया जाए। अगर वो एहतजाज की कॉल देते हैं, मान लिया कि यहाँ हम नहीं आते टीचर और नहीं आने देते, कोई और उनके लिए जगह मुख्तस कर दी। ये मशवरा तो आप दे सकते हैं। सर मशवरा भी दे दिया, अमल भी हो जाएगा कल से, और हुक्म करें। सर अंदर खाने क्या होता है, जो दिखता है वो बिक नहीं रहा होता, जो बिक रहा होता है वो दिखता नहीं है भाई। यही समझाना चाह रहा हूँ कौन को। फैसल साहब, आपकी इस गुफ्तगू में टाइम फैक्टर वाली बात मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या थोड़ा सा इसकी वजाहत कर देंगे कि टाइम फैक्टर आप इंटरनेशनल सिनेरियो में कर रहे हैं या नेशनल सिनेरियो में बात कर रहे हैं? क्योंकि एक धरना चाइनीज सदर के यहाँ पे आने पे होता है, अब ये दोबारा फिर चाइना का शंघाई कॉन्फ्रेंस और ये उसके ऊपर आप कत्लो गारत का खदशा जाहिर कर रहे हैं। देखिए दोनों की टाइमिंग, आपकी बात बड़ी वजह है और ज़बरदस्त बात है। इसकी दोनों टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट है।
جب بھی پاکستان میں کوئی بہتری کی طرف چلتے ہیں تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی تھر تھری مچانے پاگل ہو جاتی ہے کہ ابھی ہونا ابھی ہونا ہے. بزدل 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 گور کو نکال دو چیئرمین بزدل ہے. بھائی وہ سمجھدار ہے. بزدل وہ لوگ ہیں جو یہ لاشوں کا کھیل کھیل رہے ہیں, ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کبھی آج تھا نہیں مدعا لیکن آپ نے بات چھیڑ دی, کبھی یہ پوچھیں کہ پاکستان یہاں تک ڈوبا کیسے. 2013 میں جب میاں صاحب کی حکومت تھی, $53 بلین کا سرمایہ کا چائنا نے کمٹمنٹ کیا کوریڈور کا. جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا انفراسٹرکچر ہی نہیں, نہ روڈ ہے, نہ بجلی ہے, نہ پاور ہاؤس, نہ کچھ ہے. انہوں نے کہا آپ ہمیں 25 بلین لے لیں لون فرسٹ فیز میں, جب یہ ہو جائے گا تو ہم اپنی انڈسٹریز یہاں کے لگا لیں گے پاکستان کے اندر. 2018 آ گئی. وہ جو ایک چکوڑا ہے جو گھما ہوا ہے, جو عرش شریف قتل کے بعد نظر ہی نہیں آ رہا, وہ آ گیا 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت میں. ہم جیسے گدھے گھوڑے سارے ہی منسٹری کے اندر آ گئے. وہ چکوڑا جو تھا جو غائب ہے آج تک, پورا ملک ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں. عرش شریف کے کیس کے اندر مراد کی بات کروں, وہ بن گئے اس کے وزیر. انہوں نے کہا چور 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 چور, جبکہ چاروں طرف چور ہی تھے ہماری حکومت میں بھی, 5-7 ہی کو اجازت چوری کرنے کی. تو چائنا نے وہ بیلنس کا انویسٹمنٹ نہیں کیا. جب بیلنس کا انویسٹمنٹ نہیں کیا سیکنڈ فیز کا, اور کنسسٹنسی پالیسی کی نہیں لائے, تو $25 بلین جو پہلے فیز میں آپ کو انفراسٹرکچر کے ملے تھے, آج تک 60% سود اس ملک کے اندر اس کا پے کیا جا رہا ہے. کیونکہ آپ نے چور چور کا, آپ نے پی آئی اے بٹھا دی, چور چور چور. پی آئی اے کے پائلٹس کو کہا یہ ساری جعلی ڈگری ہے. آج تک پی آئی اے تباہ, پائلٹ تباہ برباد ہو گئے, پوری دنیا میں جگ رسائی ہوئی. اس میں ہو سکتا ہے مٹھی بھر لوگ ہوں, 5% ہو, 10% ہو, 15%. آپ نے 85% کر دیا. آپ جہاز میں بیٹھا, آپ کو لگتا ہے یہ جو پی آئی اے, میں تو جس دن سے یہ سنا ہے میں پی آئی اے پہ ٹریول نہیں کیا. آپ نے پی آئی اے کا بھٹا بٹھا دیا. آج پی آئی اے کی بلڈنگ کا حال کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے تحریک انصاف نے چور چور جعلی ڈگری جائے. چور آپ کے برابر بیٹھتے تھے. 190 ملین کا ڈھاکہ آپ نے بیٹھ کے ڈالا. کابینہ سے وہ کام کرائے جو کوئی نہیں کرا سکا. ٹھیک ہے, آپ نے جو ایس آر اوز نکالے, میں آپ کے سامنے ایس آر اوز بھی رکھوں گا, جس میں ایک ایک کمپنی کو اربوں روپے کا فائدہ دیا گیا. ایک ایک ایس آر او ٹیلر میڈ کہ فیصل آئے گا, وہ یہ کوٹ پہنے گا, یوں پانی کی بوتل پکڑے گا, یوں مائک کے سامنے بیٹھے گا, اس کے حساب سے ایس آر او نکالو. تو آپ حمام میں تو کسی کے کپڑے نہیں ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس نے 100 روپے کی چوری کی تھی, میں نے 90 ہی کی ہے, اس نے 50 ہی کی ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, پاکستان کی ہسٹری میں جائیں, ریویو کریں, پلان کریں, پھر آپ کہا کہ آپ کسی کو لائک کریں, کسی کو ڈس لائک کریں. وہ خود بھی نشتہ ہے نا, سمجھا کرو نا میرے بھائی, ہر چیز پوچھ لیتے ہو, ناراض ہو جائے گا میرا بھائی.